اور درود شریف میں کیا فرق ہے؟ اور لکھا ہے کہ کوئی بد عقیدہ کیسے کہلاتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ نعت شریف جو ہے یہ ہمارے عرف میں یہ لفظ جو ہے یہ اس بات میں مشہور ہے کہ منظوم طور پر شعروں کی صورت میں سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کی جائے، یہ نعت ہے۔ اور درود شریف کے لیے اگرچہ درود شریف کے معانی کے اندر کافی تفصیل ہے، لیکن جو حدیث پاک کے اندر صیغے آئے ہیں ان کے اندر صلاۃ کا لفظ اور سلام کا لفظ، قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی حضور پر صلاۃ بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیماً، تعظیم کے ساتھ سلام بھیجنا، تعظیم کے ساتھ سلام بھیجو۔ تو اس لیے کامل طریقہ جو ہے، بہتر طریقہ، کامل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ، درود ہماری بولی میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کا لفظ اور سلام کا لفظ یہ دو جو ہیں یہ موجود ہوں، یہ لفظ کہے جائیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ یعنی حضور کو یہ ملے، حضور کو یہ پہنچے۔ بس یہ اتنا کافی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کون سے الفاظ مخصوص طور پر ہوں، وہ کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اور افضل درود شریف جو ہے محض درود شریفوں میں وہ درود شریف ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف کے الفاظ جو ہیں یہ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ تمام درود شریف کے لفظوں سے، صیغوں سے افضل ہے۔ اور یہ محض درود شریف کے الفاظ ہیں، اس میں سلام کے الفاظ اس کے اندر موجود نہیں۔ آیت کریمہ کی پوری تعمیل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ صلاۃ بھی اور سلام بھی، یہ دونوں جو ہے نا یہ ان کو وہ ادا کرے گا۔ لیکن فقہاء کرام نے اور ہمارے ائمہ دین نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، اگر ایک آدمی ایک وقت میں صرف صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں صرف سلام پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو تنہا صلاۃ پڑھنا یہ بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اور تنہا سلام پڑھنا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس وقت مثال کے طور پر خطیب جو ہے درس قرآن دینے والا، یا کیا نام ہے عالم واعظ کرنے والا، یا خطیب جو ہے خطبہ دینے والا، جس وقت وہ آیت کریمہ پڑھے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اتنے الفاظ وہ کہتا ہے تو ان الفاظ کے پورا ہوتے ہی فوراً لوگ جو ہے نا وہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، اور پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آیت کریمہ کے ان الفاظ کو سن کر آدمی پڑھنا چاہے تو درود اور سلام کے دونوں الفاظ جو ہیں وہ پڑھے، کیونکہ آیت کریمہ میں جو حکم آ رہا ہے وہ ہے درود بھیجنے کا بھی اور سلام بھیجنے کا بھی، لہذا آیت کریمہ کے حکم کی تعمیل پوری تب ہی ہوگی جب درود بھی ہوگا اور سلام بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ صحابی کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں، اور یہ روایت دیگر صحابہ کرام سے، یہ صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی ہے مگر اس میں زیادہ تفصیل ہے، کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا قد عرفنا السلام علیکہ، حضور ہمیں
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا آ گیا. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا جو ہے اس کو تو ہم پہچان گئے ہیں, اس کو تو ہم سمجھ گئے ہیں. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا, تو لیکن حضور جس وقت ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر سلام کرنا تو ہم سیکھ گئے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے, لیکن نماز کے اندر ہم صلات کیسے بھیجیں, یعنی درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اتنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلات ہے, یہ صلات ہے. نماز کے بارے میں یہ سوال ہے, نماز کے بارے میں جواب ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوال کریں گے کہ اگر یہ درود شریف جو ہے یہ صرف صلات ہے پر مشتمل ہے اور سلام اس کے اندر کوئی نہیں, تو نماز کے اندر اس کو کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ نماز کے اندر تو زیادہ کامل سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ صحابی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جو صحابی نے کیا, اس سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور ہمیں سلام کہنا آ گیا, سلام کہنے کا طریقہ ہم سمجھ گئے ہیں, اب ہمیں صلات کہنے کا طریقہ بتائیں. اور سلام کہنے کا طریقہ کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام کرنے کا طریقہ تھا. تو نماز میں اتحیات کے اندر جہاں ہم صلات پڑھتے ہیں وہاں سلام بھی پڑھتے ہیں, لہذا وہاں کوئی اس کے کمال کے اندر کوئی شک نہیں. ہاں اگر جس وقت خطیب جو ہے آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ کوئی واعظ کرنے والا یا تقریر کرنے والا یا جو خطیب ہے وہ اگر یہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اب سننے والے جو ہیں وہ اگر صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ اس حکم صلو علیہ وسلم تسلیما, یہ حکم ہے, اس حکم کی تعمیل آدھی ہوئی. یعنی صلو علیہ حضور پر صلات بھیجو, اس کی تعمیل ہوئی درود ابراہیمی پڑھنے سے, اور جو سلم و تسلیمہ اس کی تعمیل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ درود ابراہیمی جس وقت خطیب آیت پڑھے درود شریف والی, اس آیت کریمہ کے جواب میں اس درود ابراہیمی کا تنہا پڑھنا جو ہے یہ درست نہیں, بلکہ یہ کہ وہاں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو زیادہ اس بات سے غرض ہے کہ جو کچھ نماز میں ہے میں تو وہی نماز والا ہی پڑھنا چاہوں گا, تو ہم کہتے ہیں بڑی خوشی سے پڑھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر پھر السلام علیکہ ایھا النبی سے شروع کرو. ہاں جی, السلام علیکہ ایھا النبی سے شروع کرو. اور اصل بیماری جو ہے نا وہ قلب کے اندر ہے, ان کے مرض کہ یہ جی لوگ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں, تو یہ خطیب جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, خطیب جب جس وقت پڑھے گا تو اس وقت یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے, تو حضور کو پکار کر سلام کہیں گے, صلات کہیں گے, سلام کہیں گے. اور حضور کو پکارنے سے ان کو دشمنی ہے, وہابیوں کو دیوبندیوں کو اس کو بڑا خطرناک قرار دیتے ہیں اور شرک بھی قرار دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے دراصل وہ درود ابراہیمی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جی. تو میں اس کی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے کہ جب خطیب نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, صلوا علیہ وسلموا, حکم ہو گئے دو. درود ابراہیمی پڑھنے سے حکم ایک کی تعمیل ہوئی ہے, صلات کی سلام کی تعمیل نہیں ہوئی, تو یہ تعمیل پوری نہیں ہو سکی. اس لیے اگر تمہیں ضروری ہے کہ تم نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو چلو پھر سلام بھی نماز والا پڑھ لو, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں سے شروع کرو. اور پھر الحمدللہ الکریم جو قہر تھا جان نجدی کے اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے میں, بے نہیں وہی نماز والے سلام کے اندر بھی آ گیا, السلام علیکہ ایھا النبی, ہاں جی سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو پکارنا بھی ہو گیا, پکار کر سلام عرض کرنا بھی ہو گیا. تو یہ بات جو ہے وہ پھر بھی موجود ہے نماز کے اندر بھی, لہٰذا اس سے وہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. اب آپ سوال کریں کہ اگر خطیب جو ہے وہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پڑھتا ہے
تو اس وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ یا حبیب اللہ، یہ اس طرح کا کوئی درود شریف جو ہے وہ آپ کیوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ چھوٹا درود شریف آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز والا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ تو بار بار درود شریف پڑھائے گا اور ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور نماز والا درود شریف اگر شروع کر دیں تو یہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود آیت کریمہ کے اندر جو دو حکم ہیں صلاۃ اور سلام دونوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے، تو ان دونوں حکموں پر یہ مشتمل نہیں۔ اگر سلام بھی نماز والا ملا لو تو پورا تو ہو جائے، حکم تو پورا ہو جائے گا، مگر اتنا لمبا پڑھے گا کون؟ ہاں جی، اتنا لمبا پڑھنے میں ذرا دشواری ہے، لہذا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ مختصر ہیں، ان کو زیادہ مرتبہ آدمی تھوڑی سی دیر کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس اختصار کی وجہ سے ہم سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختصار بھی ہے اس میں، اور اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ویسے اگر اس آیت کریمہ کی تلاوت نہ سنی ہو، یعنی کوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے نہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد، یہ آیت کریمہ نہ پڑھے اور پھر آپ صلاۃ یا سلام پڑھنا چاہیں، تو ایسے میں فقہاء کرام جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں، اگر آپ نرا صلاۃ پڑھنا چاہتے ہیں تو نرا صلاۃ پڑھ لیں، اور اگر نرا سلام پڑھنا چاہتے ہیں تو نرا سلام پڑھ لیں، اور دونوں کو جمع کریں تو افضل ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر کوئی آدمی ساری عمر ہی ہمیشہ ہی مستقلاً صرف صلاۃ ہی پڑھتا ہو، سلام پڑھا ہی نہ کرے، یا صرف سلام ہی پڑھتا ہو اور صلاۃ پڑھا ہی نہ کرے، تو وہ شخص گناہ گار ہے، وہ شخص گناہ گار ہے۔ ہاں، یہ آپ کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا۔ اگر آیت درود شریف جو ہے اس کو آپ نہیں پڑھ رہے اور نہ ہی آپ سن رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ چلو ایک ٹائم جو ہے کچھ لگا لیں ہم صرف صلاۃ پر، تو آپ لگا سکتے ہیں، صرف سلام پر اگر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے درود شریف۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی درود شریف ہے ہمیشہ پڑھنے کے لیے، حالانکہ حضرت کعب بن عجرہ کے الفاظ جو حدیث پاک میں ہیں وہ یہ ہیں کہ کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا، ترجمہ سنو کہ حضور ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو وہ نماز کے اندر، ہاں جی، ان کا یہ الفاظ کہنا کہ قد عرفنا السلام علیکہ، کہ حضور پر سلام عرض کرنا ہم سیکھ گئے ہیں، تو وہ السلام علیکہ ایھا النبی وغیرہ والے الفاظ ہیں، آخر تک یہ نماز کے اندر ہی وہ الفاظ آتے ہیں جن کو وہ پہچان گئے ہوئے تھے، اور آگے سوال جو ہے صلاۃ کے بارے میں وہ بھی نماز کے بارے میں ہے۔ تو نماز کے اندر جو ہے یہ مطلقاً یہ درود ابراہیمی جو ہے وہ افضل ہے، اور اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے، اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہی درود شریف ہے، بس اس کے علاوہ باقی سارے بناوٹی درود شریف ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے یہ لکھا ہے فتاوی ثنائیہ کے اندر، اس سے پوچھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ یہ درود شریف پڑھنا کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ درود شریف صرف ایک ہے اور وہ ابراہیمی ہے، ہاں جی، باقی سارے بناوٹی ہیں، باقی سارے بناوٹی ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جی 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 یہ کہتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو اتنی خبر نہیں، جی ان جاہلوں کو اتنی خبر نہیں کہ کم سے کم حدیث پاک کے اندر درود و سلام کے 40 سیٹ جو ہیں وہ آئے ہیں، درود و سلام کے سیغے 40 کے لگ بھگ احادیث کے اندر آئے ہیں جو مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ تو کیا وہ سارے بھی درود ابراہیمی کے بغیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یا آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا، تو وہ سارے بھی بناوٹی ہیں؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ بات ہے۔ تو اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی کچھ درود شریف جو ہے نا وہ اپنے ذوق شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ آئے ہیں۔ اور ان درود شریفوں کو غیر مقلدین کے مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب نزل الابرار من اذکار النبی المختار کتاب کے اندر
ان درود سلام کے سیوں کو جمع کیا ہے، اور جو صحابہ کرام کے کہے ہوئے درود شریف ہیں وہ بھی لکھے ہیں، اور جو ان کے بعد کے بزرگوں کے ہیں کچھ وہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھے ہیں، اور یہ سارا کچھ میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے حکیم الامت کہلاتے ہیں، تو ان کی کتاب ہے زاد السعید اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب نشر الطیب ہے، اس کے اندر بھی یہ درود و سلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مختلف الفاظ جو ہیں یہ 40 کے لگ بھگ جو ہیں یہ انہوں نے بھی جمع کیے ہیں۔ ہاں جی، تو اگر صرف درود ابراہیمی جو ہے وہ اصلی درود شریف ہے، باقی سارے بناوٹی ہیں، تو پھر نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود و سلام کے سیغے آئے ہیں، درود و سلام کے الفاظ آئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو بھی دیوبندی اور وہابی جو ہیں وہ بناوٹی کہہ رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درودوں کو بناوٹی کہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پھر آپ خود سوچ لیں، پھر خود سوچ لیں۔ اور انہی الفاظ میں سے ایک الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ بھی ہیں، یا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جس وقت وہابی مولوی تقریر کرتے ہیں نا، تو اپنی تقریر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود بھیجنا ہو تقریر کے دوران حضور کے نام کے ساتھ، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم یا وسلم اتنے الفاظ وہابی مولوی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یا اس کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یہ الفاظ وہابی مولوی بھی پڑھتے ہیں، صرف سنی نہیں پڑھتے، وہابی مولوی بھی پڑھتے ہیں۔ اور تو اور آپ حدیث پاک کی ایک قدیم کتاب ہے، ہاں جی، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ یہ کتابیں ہیں حدیث پاک کی، تو 1000 سال پہلے یہ کتابیں جو ہیں یہ لکھی گئی ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر آپ کوئی صفحہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے جس کے اندر 10-15 بار جو ہے نا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ یا علیہ الصلاۃ والسلام یہ الفاظ جو ہیں جس کے اندر درود و سلام کے موجود نہیں ہیں۔ تو کیا یہ سارے بناوٹی ہیں؟ شرم آنی چاہیے بناوٹی ہونے کا الزام دھرنے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اندر تکلیف ہے نا، وہ اندر تکلیف ہے سنیوں کے الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنے سے، یا کا لفظ کہنے سے لنج پڑتا ہے ان کو، ہاں جی، کہ جی حضور کو پکار لیا تو یہ شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حالانکہ وہی پکارنا میں نے بتا دیا کہ خود نماز کے اندر موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ بات سمجھیں آپ اچھی طرح کہ بہت سارے کام ہیں جو نماز کے باہر جائز ہیں، بہت سارے کام نماز کے باہر جائز ہیں مگر نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ مگر کوئی کام ایسا نہیں جو نماز کے اندر جائز ہو اور باہر ناجائز ہو، سمجھے نا جی۔ کھانا پینا باتیں کرنا یہ ویسے جائز ہے نا، نماز کے اندر جائز نہیں، ویسے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو بہت سارے کام جو نماز سے باہر کرنے جائز ہیں نماز کے اندر وہ ناجائز ہو جاتے ہیں، لیکن جو کام نماز کے اندر کیے جاتے ہیں وہ کام جو ہیں وہ نماز سے باہر ناجائز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز کے اندر تو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خود بھی پکار لیتے ہو، ہاں جی۔ اور جس وقت یوں ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی فوری طور پر تمہارے دل کی دنیا بدل گئی، اور جو حضور کو پکار کر سلام تم نے خود نماز میں پڑھا تھا اسی سلام کو اب نماز کے باہر ہونے کی وجہ سے تم شرک قرار دیتے ہو۔ یہ کیسا شرک ہے؟ نماز کے اندر بھی شرک ہوتا نا، اگر شرک ہوتا تو نماز کے اندر شرک نہیں تو باہر کیسے شرک ہے؟ مدینہ پاک میں پڑھتے ہیں، آپ نے ان کا سوال سنا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں کہ جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پکار کر حضور کو سلام عرض کرنا، صلاۃ والسلام عرض کرنا یہ مدینہ منورہ میں جائز ہے، باہر جائز نہیں ہے، ہاں جی۔ تو میں ان بھائی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ کیا جس وقت نماز پڑھتے ہیں وہابی دیوبندی تو ساری نماز یہاں پاکستان میں پڑھتے ہیں، اور جب اتحیات پڑھنی ہوتی ہے تو اس وقت مدینہ شریف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پڑھتے ہیں، ہاں جی، مدینہ شریف چلے جاتے ہیں وہاں جا کے پڑھتے ہیں،
یہ نہیں وہی السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر جہاں سلام عرض کیا جا رہا ہے، وہ یہاں سیالکوٹ کے اندر بھی وہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پکارتے ہیں، اور جب تک وہ اس طرح نہ پڑھیں اس وقت تک نماز درست نہیں ہوتی۔ اور اب تو یہاں تک ہو گیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ جنگلوں میں اور سمندروں کے سفروں میں لوگ پڑھا کرتے تھے حضور کو پکار کر سلام، اور اب تو فضاؤں کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں جی میل اوپر یا کلومیٹر اوپر جا کے تو وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یا رسول اللہ سے ان کی جان چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں سکتی۔ جی نقل حکایت کرتے ہیں۔ وہ ایک کہانی ہے جس کو قصے کہانی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بارگاہ اقدس میں معراج کی رات، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حبیبہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے تحفہ لائے ہو کیا؟ تو آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عبادتوں کے تحفے جانی مالی اور بدنی عبادتوں کے تحفے جو ہیں یہ سارے یہ اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں، ہاں جی یہ ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تو یہ ہم اپنے پاس سے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کر سکتا کسی کی، اس کا منصب نہیں ہے، عبادت کرنا بندے کا کام ہی ہے۔ تو آگے اس کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے جی، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، تو سننے کے بعد آپ نے پھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد رکھا، ہاں جی دوسرے لوگوں کو بھی یاد رکھا کہ تنہا مجھ پر ہی سلام نہ ہو یا اللہ، بلکہ ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر سلام، سارے نیک بندوں پر سلام۔ یہ کہانی ہے جس کی طرف ان کا اشارہ مقصود ہے۔ محدث دیوبند مولوی انور شاہ کاشمیری نے ترمذی کی شرح کے اندر اس کہانی کو لکھا ہے اور لکھ کر کہا ہے کہ میں نے، وہ بہت بڑا محدث تھا، بہت حدیث کی کتابوں کے اوپر اس کی وسیع نظر تھی، تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر ساری عمر تلاش کرنے کے باوجود میں نے اس کہانی کو میں نے کہیں کسی حدیث کی کتاب کے اندر کہیں اس کو میں نے سند کے ساتھ نہیں پڑھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ ایک گڑنتو بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، یہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک تخیل ہے کسی کا، یہ کسی کا تخیل ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہوگا، تحفہ لائے ہو کہ نہیں، حضور نے عرض کیا ہوگا کہ باتوں کے تحفے تیری بارگاہ میں، پھر اللہ نے یہ کہا ہوگا، پھر حضور نے یہ کہا ہوگا، یہ ایک تخیل ہے، یہ کوئی واقعی بات نہیں کہ جس بات کی وہ حکایت کریں۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو پڑھنے کے لیے جو بتا رہے ہیں تو یہ حکایت کے لیے، حکایت کرنے کے لیے نہیں بلکہ انشاء کے لیے، درود بھیجنے کی نیت سے۔ حکایت کی نیت اور ہوتی ہے، درود بھیجنے کی نیت اور ہوتی ہے، اس کو انشاء کہتے ہیں، انشاء صلات، درود بھیجنا۔ اگر بھیجنے کی کا ارادہ آپ نے کیا ہے تو یہ انشاء صلات ہے، انشاء صلات۔ اور اگر آپ نے درود بھیجنے کا مقصد نہیں بلکہ کوئی کسی بزرگ کے کوئی لفظ ہیں، ان لفظوں کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اس لفظوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو محض ریپیٹ کرنا مقصد ہے، حضور پر سلام بھیجنا مقصد نہیں، تو یہ حکایت ہے۔ حکایت اور انشاء کے جب فرق کو آپ سمجھ جائیں تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء سلام کا حکم دیا ہے، انشاء سلام کا، یہ واقعی سلام ہم عرض کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ سلام اللہ پاک نے جو کہا تھا اس کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ سلام کہا تھا،
یہ نہیں، بلکہ واقعی ہم اپنی طرف سے یہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور میں نے جن حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آدمی کہہ دیتا ہے نا، جس وقت آدمی پڑھ دیتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا سلام اللہ تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ تو درود کی ایک آیت کرنی، یعنی اس کی نقل اتارنی جو ہے یہ مقصد نہیں، بلکہ واقعی درود بھیجنا جو ہے، سلام بھیجنا مقصود ہے، سلام کی نقل کرنی جو ہے نا یہ مقصود نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اس طرح اور بھی فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جس وقت السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ آدمی کہے تو اس وقت حکایت کرنے کا کی نیت نہ کرے، بلکہ اس وقت انشاء کی نیت کرے، انشاء کی نیت یعنی واقعی سلام عرض کرنے کی نیت کرے۔ اور علامہ امام حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑے ہی لطف کر دیا ہے جی اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر نماز کے اسرار بیان کرتے ہوئے، جب وہ اتحیات کے اسرار پر پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلاۃ والصلوات والطیبات، یہ کہہ کے تو پھر ذرا ٹھہر جا، کہتے ہیں ذرا ٹھہر جا، اور ٹھہر کر تو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا شخص مبارک اپنے قلب کے اندر حاضر جان، واحدر شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قلب کا، اپنے دل کے اندر حضور کا شخص مبارک جو ہے جی اس کی صورت جو ہے وہ اس کو اپنے دل کے اندر حاضر جان کر ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی، جی پھر حضور کو کہے السلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نبی، وَلْيُصَدِّقْ بِهِ عَمَلُكَ، اور تیری امیدیں جو ہیں اس بات کی تصدیق کریں کہ بِأَنَّهُ يَسْمَعُ سَلَامَكَ، کہ حضور تیرا سلام جو ہے وہ حضور سن رہے ہیں، اور یہ کہ وَإِنَّهُ يَرُدُّهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ سَلَامِكَ، اور حضور تیرے سلام کا جواب تیرے سلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر طور پر تجھے دیں گے۔ یہ تصور کر، تو اس لیے ایک آیت والی بات جو ہے یہ نری ایک آیت ہی ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہم صلی علی